عورت کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی، بشرطے کہ وہ اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو۔ زیادہ تر خواتین جذبات کی رو میں بہہ کر نہ صرف اپنا نقصان کرتی ہیں بلکہ اپنے ارد گرد موجود رشتوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے۔ حضرت خالد بن یزید، طبیعت میں گرمی تھی، جوش تھا، غصیلی طبیعت تھی، غصے میں بات کرتے تھے، اور ایسے مرد کے ساتھ وہی عورت گزارا کر پاتی ہے جس کو اپنی زبان پر کنٹرول ہو اور وہ عقل سے کام لینا جانتی ہو۔ یہ بھی ایک طرح کا عورت کا امتحان ہی ہوتا ہے، یا اگر عورت ایسی ہے تو مرد کو جو ہے وہ اپنے جذبات کو قابو کرنا پڑتا ہے اور یہ اس کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ آگ ہر جگہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے مرد ہونا شرط نہیں یا عورت ہونا بھی شرط نہیں۔ بہرحال وہ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کچھ بات کی۔ ان کی بیوی خاموش رہیں، سنتی رہیں، تو آپ کو ناگوار گزرا اور آپ نے کہا کہ کیا تم اس لیے خاموش ہو کہ اپنے بھائیوں کو شکایت کرو گی، یا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میری باتوں میں جو ہے وہ بے وقوفی کا عنصر ہے اور میں بات ٹھیک نہیں کر رہا۔ اب اگر کوئی اور عورت ہوتی اور آگے سے جواب دیتی کہ بات ہی نہ کریں اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ کو ضرورت ہی کیا ہے مجھ سے بات کرنے کی، جائیں اپنا کام کریں۔ عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کا آگے سے جو ریاکشن تھا وہ کیا تھا؟ وہ مسکرائیں۔ پہلے دو باتیں انہوں نے کی۔ پہلی بات وہ مسکرائیں۔ اب مسکرانا بھی ایک بات ہے، آدھے غصے کو 80% آپ کا جو اینگر ہوتا ہے، ایگریشن ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے۔ بہرحال وہ مسکرائیں اور کہا کہ نہ تو میں اس لیے خاموش ہوں کہ اپنے بھائیوں کو آپ کی شکایت کروں گی، اور نہ ہی دوسری بات جو آپ نے کی میں اس لیے خاموش ہوں، بلکہ میں تو اس لیے خاموش ہوں کہ ہم عورتیں تو پھول ہیں، ہم سے خوشبو لی جا سکتی ہے، ہم سے ریلیکس ہوا جا سکتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے آپ مردوں کے کاموں میں بولنے کی اور آپ کے کاموں میں انوالو ہونے کی؟ آپ جانیں اور آپ کے کام۔ ہم جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم بس وہی کرنا چاہیں گے۔ آپ ہم سے فائدہ لیں یا نہ لیں، اب یہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ آپ غور کریں انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا۔ وہ مرد جس وقت غصے میں ہے اس کے دل میں چاہت کا ایک سمندر امڈ آیا ہوگا۔ 24 سال ہسٹری میں آتا ہے کہ 24 سال حضرت خالد بن یزید زندہ رہے، اور پھر پوری زندگی انہوں نے کبھی غصہ نہ کیا اپنی بیوی پر۔ تھوڑی سی کوشش، تھوڑا سا اپنی انا کو مارنا اور تھوڑا سا بس ہمبل ہونے کی، عاجز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لگام ہوتی ہے پھر وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو آپ نہ صرف لگام کو کھو دیں گی بلکہ توڑ ہی دیں گی۔ آپ اس لگام کو پکڑنے کے بھی قابل نہیں رہیں گی۔ جب اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں بھی آتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح ایک جوڑے نے یہ واقعہ سنا اور اس شوہر کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کروں اور بدلے میں یہ بھی مجھ سے محبت کا اظہار کرے۔ اتفاق سے وہ دونوں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس جوڑے نے دیکھا کہ آسمان پر چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ شوہر نے کہا کیا تم چاند کو دیکھ رہی ہو؟ بیوی نے کہا جی میں دیکھ رہی ہوں۔ شوہر نے کہا تم اس سے زیادہ حسین ہو اور تم اس سے زیادہ اچھی اور پیاری ہو۔ بیوی نے کہا نہیں، آپ اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھے ہیں۔ اور اس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور گزشتہ واقعے کو سن کر ایک اچھا سبق لیا۔ مگر اسی طرح ایک اور جوڑا تھا، اس میں شوہر نے سوچا کہ میں بھی اپنی بیوی کی تعریف کروں، اور اس نے بیوی کو کہا کیا تم چاند کو دیکھ رہی ہو؟ بیوی نے کہا کیا میں اندھی لگتی ہوں تمہیں؟ دیکھ رہی ہوں۔ اب آپ دونوں جوابات کے درمیان جو فرق ہے اس پر غور کیجئے۔ پہلی جگہ پہ کیا تھا اور دوسری جگہ پہ کیا ہے۔ ہم زندگی کس طرح اپنی زبان کے ساتھ سنوارتے ہیں اور کس طرح اپنی ہی زبان کے ساتھ بگاڑ دیتے ہیں۔
عورت میں بصیرت ہونا بہت ضروری ہے۔ عورت کو اللہ نے جذبات کی ملکہ بنایا ہے۔ بے شمار جذبات ہیں، مرد کے پاس جذبات نہیں ہوتے، وہ ایک ہی روح میں بس بہتا چلا ہے، جس کام پہ لگا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ عقل سے کام ضرور لیتا ہے ان معاملات میں، لیکن وہ جذبات سے کافی حد تک علیحدہ ہوتا ہے۔ بہت کم محبت کا سرور طاری ہوتا ہے اور بہت کم باقی چیزیں حاوی ہوتی ہیں۔ لیکن عورت جذبات کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے سکتی ہے، لیکن اگر چاہے تو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو اختیار کر کے آپ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے، اور اگر آپ آلریڈی ایسا کر رہی ہیں اور آپ کی زندگی ایسی ہے تو پھر الحمدللہ کہہ دیجئے۔